آج 18 رمضان المبارک 1446 19 مارچ 2025 ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے مہمان اعتکاف کے حوالے سے تیاری میں ہے۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دن اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے بہترین جگہ اعتکاف کے لیے حرمین میں سے کعبۃ اللہ ہے اور مسجد نبی علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد اقصی شریف ہے، اور ان مساجد کے بعد پھر جامع مسجد اور بڑی مسجدیں اور اپنے علاقائی مساجد ہے۔ بہرحال معتکفین حضرات بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں رہتے ہیں اور 24 گھنٹہ ان کی عبادت میں گزر جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اولہ رحمہ، اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیان والا عشرہ مغفرت کا ہے جو چل رہا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا آخری عشرہ جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ جس طرح یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اسی طرح یہ اعتکاف کا عشرہ بھی ہے۔ اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ تعالی، پیغمبر علیہ السلام ہر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ زندگی کا معمول تھا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر اس میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد پھر اس کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے سوائے ایک رمضان کے جو پیغمبر علیہ السلام سفر میں تھے، اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، پھر اس کے بدلے میں دوسرے رمضان میں پھر 20 دنوں کا اعتکاف پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے بیٹھنا ثابت ہے، اور ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا ہے۔ اور اعتکاف والے کے لیے اس سے بڑھ کر بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ یاد خدا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہے۔ اسلام میں صرف یہی ایک 10 دن کا اعتکاف ہے جو مسنون ہے۔ گزشتہ ادیان میں رہبانیت ہوتی تھی، دنیا سے قطع تعلق لوگ کرتے تھے، جا کے پہاڑوں میں عبادت کرتے تھے، دنیا سے تعلق توڑ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اسلام میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اعتکاف کے حوالے سے فضائل احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام میں سے 3 مسجد نبوی اعلیٰ صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایمان اور اسلام کی دولت کے شکر گزاری کے الفاظ ان کے زبان پر تھے۔ ان میں سے ایک نے ایمان کی نعمت کو بڑی سمجھتے ہوئے اس کے شکر گزاری کے لیے یہ بتا دیا کہ آئندہ میں ساری زندگی کبھی شادی نہیں کروں گا، اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، ایمان سے نوازا ہے، بس شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ساری زندگی عبادت میں گزاروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نے یہ بتا دیا کہ میں ساری رات
दिन और रात बस मैं इबादत में लगा रहूँगा, एक लम्हा भी इधर उधर होने नहीं दूंगा। यानी पुरतकल्लुफ़ इबादत करने का वो सोच रहे थे। और तीसरे ने बता दिया कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने लग जाऊँगा, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान जैसी नेमत से नवाजा है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरा में तशरीफ़ फरमाते उनकी बातें सुन रहे थे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो फरमाया, उन्हें ये बातें पसंद नहीं आई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से वो कौन है जो मेरी मिसाल हो? मैंने निकाबी किया है, मैं रातों को सोता भी हूँ, और मैं कभी रोज़ा रखता हूँ और कभी इफ्तार भी करता हूँ। गोया पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों की तरह रहबानियत की मुमानियत फरमा दी कि इस तरह नहीं करना चाहिए कि लोगों से अलग थलग हो जाएं, और बिल्कुल पुरतकल्लुफ़ इबादत इस तरह करे कि न शादी करे और ना कि इफ्तार करे और ना कि रातों को सोए। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है, और इसमें इबादत करने का भी मौका है, शादी करने की भी इजाज़त है, और इसमें रातों को सोने की भी इजाज़त है। अलबत्ता ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में एतिकाफ़, वो भी पहाड़ों में नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के घरों में बैठने की आदत है, और सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें एतिकाफ़ में बैठने की और उसके फ़ज़ाइल हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे।